صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المتہجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز تہجد ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محلات کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طرح سے بات کریں، غربا کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو نماز تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ لازمی رہنا ہے، اور خاص طور پر دنیا میں جہاں جہاں اس وقت آپ بستے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ الحاد کے حامی ہیں یا خدا نخواستہ وہ دہریے ہو چکے ہیں، ان کو تو خاص طور پہ آج کا شو جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے، اس لیے کہ آج موضوع ہے آفاق عالم میں قدرت الہی کی نشانیاں۔ بہت اچھا، بہت کمال، بہت خوبصورت موضوع ہے ناظرین۔ بات یہ ناظرین کہ سورہ نحل سے آواز آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر نہ ہلیں، اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ انسان اتنا کم علم ہے کہ ایک چونٹی یا مچھر کی بناوٹ کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی بیان کر سکتا ہے، کجا اس کے کہ آفاق عالم میں قدرت الہیہ کی نشانیوں کو بیان کرنا یقیناً ناممکن ہے۔ بس جو سمجھنا چاہے وہ صرف اپنے وجود پر پہلے غور و تفکر کرے کہ انسانی وجود کتنی منظم فیکٹری کے تحت چلتا ہے، جو بے مثل و بے مثال ہے، کہ جسم ایک ہے مگر ایک ہی وقت میں کئی نظام ایک نظام کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ سورہ حجر سے آیت نمبر 26 سے آواز آتی ہے، اور بے شک ہم نے آدمی کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا ہے۔ اللہ رب العزت کی ناظرین شان خلاقیت کی نشانی کا نظارہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ مکمل انسان کے لیے مطلوبہ تمام صلاحیتوں کا جوہر ایک نطفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ جب تک بچہ رحم مادر میں اپنی تشکیلی اور تکوینی مراحل طے کرتا ہے تو رب کا نظام ربوبیت اس کی مکمل ضروریات کی کفالت کے ساتھ ساتھ 4 امور کا بہت احسن و خوبی انتظام کرتا ہے۔ وہ کیا ہے ذرا توجہ سے سنیے، اور انسان کی آنکھیں ناظرین کھل جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی کمال ہے کہ اس کا ایک ایک پہلو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سب سے پہلے بچے کی نشو و نما کے لیے ہر قسم کا ضروری مواد رحم مادر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ ماں کو پیش آنے والے جسمانی صدمات اور ضربات وغیرہ کے اثر سے بالعموم اس کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ اسے چوٹ نہ پہنچے۔ تیسری بات، رحم مادر میں اس کے مناسب حال ضروری نقل و حرکت کا جو انتظام ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات،
طبی ضرورت کے مطابق رحم مادر کے اندر بچے کو مطلوبہ حرارت مہیا کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ناظرین، ماں کے خون میں سے جو مواد بچے کے لیے مفید اور ضروری ہے وہ خود بخود اسے میسر آ جاتا ہے، اور جو مواد اس کے لیے مضر یا نقصان دہ ہے وہ خود بخود ضائع کر دیا جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ناظرین یہ ہے کہ ایک خلاق عالم اور قادر مطلق کی باقاعدہ منصوبہ بندی کے بغیر یہ سب کچھ ایک نظم و ترتیب کے ساتھ کیسے ممکن ہے، اور خالق کے ایک ہونے کی اس سے بڑی واضح دلیل اور نشانی کیا ہوگی ناظرین کہ اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتے تو انسانی پیدائش کے فارمولے پھر کئی قسم کے ہوتے، یعنی مختلف قسم کے ہوتے۔ چونکہ خالق ایک ہے لہذا پیدائش کا فارمولہ بھی ہمارے سامنے ایک ہی نظر آتا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی اس سے بڑی دلیل ناظرین ہو نہیں سکتی کہ اربوں لوگ آئیں گے، ایک ہی فارمولے کے تحت پیدا ہوئے، اور یہ فارمولہ بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ طور سے آواز آتی ہے کہ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ سورہ زاریات سے آواز آتی ہے، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی انسانی شکل و صورت ناظرین، قدر و قامت، اعضاء و جوارے، ان کے درمیان مناسبت اور ان کی خوبیوں پر تو ذرا ہم مل کے غور کریں کہ انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی کیا حیرت انگیز فیکٹری ہے کہ ایسی مشینری جو عموماً ہمادم مستعد، ہر دم رواں دواں رہتی ہے، اور جس کے مختلف اعضاء میں ایک شاندار ربط اور یکسانیت نظر آتی ہے، انسان اگر غور کرے ناظرین تو حیران ہو کر رہ جاتا ہے اور خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ ایسی کارگزاری بھی یا رب کیا اپنی ہستی میں موجود ہے؟ نہیں، ہماری ہستی میں موجود ہے کہ ایک ہمدم متحرک اور تا دم آخر کبھی نہ رکنے والا اور نہ بند ہونے والا ایسا کارخانہ ہے جو انسان اپنے ساتھ صبح و شام جلوت اور خلوت میں اندر اور باہر ہر جگہ ساتھ لیے پھرتا ہے۔ نسوں سے نسیں لگاتار ملی ہوئی ہیں، ہڈی پر ہڈی کا کامل جوڑ بیٹھا ہوا ہے، ایک بازو دوسرے بازو کے بالکل یکساں اور یوں سمجھ لیجئے کہ برابر نظر آتا ہے، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے ٹھیک عین مطابق ہے، آنکھیں خوبصورت ہیں، روشن ہیں، چمکدار ہیں، ناک سونگنے کی ہر قسم کی صلاحیت رکھتا ہے، کھانے پینے، ہضم کرنے کے اور حاجت رفع کرنے کا مربوط نظام موجود ہے۔ بے شک ہمارے رب نے ہمیں ایک خاص تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا جسم بنیادی طور پر ہمیں خود پکار کے کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو باہر کیا تلاش کرتے ہو؟ باہر تو تمہاری عقل اور فہم پہنچ نہیں سکتی، لیکن دعویٰ اس بات پہ بھی ہمیں کر لینا چاہیے اپنے آپ سے کہ ہم خود اپنے وجود میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ایسی ہیں کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اور بے شک اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو قرآن کی روشنی میں، کیونکہ ظاہر ہے قرآن میں تواتر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو نشانی ہے اس کو بیان فرمایا ہے، تو قرآن کی روشنی میں آفاق عالم میں جو قدرت الہی کی نشانیاں ہیں، یہاں سے آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رب العالم نہیں، رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی قدرت کی نشانیاں صرف اس عالم دنیا میں ہی نہیں بلکہ تمام تر عالمین میں بکھری ہوئی ہیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی
آیات مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیات دو قسموں پر ہیں. آیات جمع ہے آیت کی، اور آیت نشانی کو کہا جاتا ہے. تو ایک آیات تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی صورت میں قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جو اس پوری کائنات میں، کتاب کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے نشر کر دی ہیں، انہیں بکھیر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی آیات قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کائنات اور آفاق عالمین میں اور اس عالم دنیا میں بکھری ہوئی اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کو پڑھنا پڑے گا. واہ سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جب ہم بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ صورتوں کے نام پڑھتے ہیں، اگر آپ کبھی ان صورتوں کے ناموں کو انگریزی میں پڑھ کر دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں. دا کیٹل، دا تھنڈر، دا ہنی بی، the night journey, the cave, the light, the ant, the spider, the originator, the smoke, the mount, the star, the moon, the iron, the pen, the human, the dawn, the sun, the night, the fig tree, the earthquake, the elephant. آپ پڑھتے چلے جائیں، ہر قرآن مجید کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے. پروردگار عالم نے ان تمام تر قرآن مجید میں جو اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ قل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اگر اللہ کے ماں سوا اور دیگر نعوذ باللہ معبودان باطلہ ہوتے تو آسمانوں اور زمینوں کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا. تو اس پوری کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں جو قوانین کار فرما ہیں ان کا یونیورسل اور ایٹرنل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک وحدہ لا شریک ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. یہ پرندوں کا چہچہانا، ایک ننھے منھے بیچ کا زمین کا جگر پھاڑ کر اپنی کونپلیں نکالنا، سمندروں کی طغیانی، دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی صلابت، آسمانوں کی رفعت، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پر دلیل ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، فرمایا کہ ہم نے جو اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اکثر لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وفی انفسہم، فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق عالم میں بھی اور تمہارے اس اپنے ذاتی وجود میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ القرآن ہی الحق ہے. اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ قل، یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا ہے. جب تم اس میں غور و فکر کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں. لیکن ایک مسلمان جب زمین و آسمان میں غور و فکر کرتا ہے، یا اگر کوئی ملحد بھی زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرے گا اور اس سوال پر غور کرے گا کہ آخر یہ سب کیوں اور کیسے تخلیق میں عمل میں آیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. فرمایا ومن آیاتی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے الجوار فی البحر کالآلام، فرمایا کہ یہ جو تم پہاڑوں کی مانند سمندر میں کشتیاں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور پھر اللہ رب کریم نے یہاں تک فرمایا ومن آیاتہ منامکم، فرمایا یہ جو تم رات کو باللیل والنہار، یہ جو تم رات کو سو جاتے ہو، والنہار وابتغاؤکم من فضلی، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو دن میں تلاش کرتے ہو، اللہ نے اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ، کیا کمال گفتگو ابتدائی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں صاحبان ایقان یعنی کامل یقین والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یعنی بے شک
آسمان اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایڈریس فرما رہا ہے بنیادی طور پہ جو ایمان لانے والے ہیں. اچھا ایک طبقہ وہ ہے جو ایمان نہیں لاتا. اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں سوال کے ساتھ اپنے کہ قرآن میں جو آیات اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے حوالے سے بیان کی ہیں اس میں خاص طور پہ جو مومنین کے لیے اسباق ہیں, لیکن اس سے بڑھ کے وہ جو ملحدین ہیں اور جو دہری ہیں ان کے لیے کیا اسباق ہیں, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے, گہرا ہے. اس کی اہمیت بالخصوص وہ نوجوان جو کہ اس وقت یونیورسٹی کے اس ماحول کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر ایک ہی لینس سے چیزوں کو دکھانا بتایا دکھایا بھی جا رہا ہے, اور وہ ہے سیکولر لینسز. اور سر اس دور میں تو قطع کلام کی معذرت آپ کنٹینیو کیجئے. 5th جنریشن وار کے اندر خاص طور پہ اس وقت یہ جو ویمن رائٹس کے نام پہ جو فضا چلی ہے اس کے اندر جو یہ طبقہ خاص طور پہ شامل ہو گیا جو ملحدین کا طبقہ. اور دیکھیے ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سیکولر پرسپیکٹیو نیوٹرل نہیں ہوتا. آپ کا آغاز گفتگو یہ ہوتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ ہمارے معاملات سے آزاد ہے اور ہم اس کے معاملات سے آزاد ہیں. بالکل. جنید بھائی اگر یہی اس پرسپیکٹیو اور اس اینک سے آپ حقائق کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے اور حق کو پہچان نہیں سکتے. دوسری بات پر آپ غور کیجئے, ہمیں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ وہ معترضین جنہوں نے آغاز ریولوشن یا آغاز تہذیب سے اس بات کا اقرار کرنا شروع کیا اور دعویٰ کرنا شروع کیا کہ مذہب ایک دن ختم ہو جائے گا, جیسے کہ جن میں کارل مارکس شامل ہے, جس میں کہ ڈیورخیم شامل ہے, جس میں کہ فرائیڈ شامل ہے, ان سب کا خیال یہ تھا کہ مذہب ایک دن ختم ہو جائے گا. آج میں پوچھتا ہوں یہاں اس فورم پر بیٹھ کر آپ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے, اور آپ نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا دا رائز آف ریلیجن. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ریڈنگ تاریخ کی, آپ کی ریڈنگ مذہب کی, آپ کی ریڈنگ اسلام کی, وہ سب کی سب پریجوڈسز کے اوپر تھی اور تعصبات پر تھی. اب ہم آتے ہیں اس موضوع پر. قرآن کریم کو ہم کہتے ہیں معجزۃ الخالدہ, یعنی یہ وہ معجزہ ہے جو کہ ہم سب کو کہاں پر جنید بھائی لے آتا ہے, ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ ان معنوں میں لے آتا ہے کہ وہ معجزہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدی سے متعلقہ نہیں ہے. اہل مکہ اور اہل مدینہ جو کہ 7ویں اور 8ویں ہجری کے تھے اس سے تعلق, 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی کے تھے, اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. بلکہ آج بھی قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں اور تعصب کی اینک اتار کر پڑھتے ہیں اور آبجیکٹیوٹی آپ کا موضوع ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, حقیقت کو تلاش کرنا آپ کا مقصد ہوتا ہے, آپ کوئی قرآن کریم کی آیت اٹھا لیجئے, ہر ایک چیز دلیل دے گی کہ اللہ رب العزت موجود ہے. ڈاکٹر جامی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, اور اس آیہ مبارکہ کے حوالے کے ساتھ کہ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کو ہوا میں قانون حرکت و پرواز کے پابند ہو کر اڑتے رہتے ہیں, انہیں اللہ کے قانون کے سوا کوئی چیز تھامے ہوئے نہیں ہے. بے شک اس پرواز کے اصول میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کہ کیسی کیسی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں کائنات کے اندر قرآن کی روشنی میں. محترم جنید صاحب بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. تو بنیادی طور پر تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اگر اس بات پر بھی ڈسکشن کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت الہیہ پر غور کرنے کے لیے جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, پہلے تو انسان ان صلاحیتوں پر اپنے آپ کو فائز کرے. اگر وہ ان صلاحیتوں پر فائز نہیں کرتا تو قدرت الہیہ کو دیکھنے کے اعتبار سے غفلت رہے گی اور انکار اور الحاد کی شکلیں پیدا ہوں گی. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے, اس خالق کائنات نے انسان کو جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے. جسم اور روح کی ضرورتوں کو توازن کے ساتھ وہ چلانا چاہتا ہے. جن کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ظاہر ہے اور باطن کچھ بھی نہیں,
تو ان لوگوں سے آپ ذرا روح کی حقیقت ہی پوچھ کے دیکھیں تو وہ اپنے اندر ایک خاص تشنگی محسوس کریں گے. حتیٰ کہ علامہ ڈاکٹر صاحب مقصد تخلیق انسانی کے حوالے سے بتائیے ذرا پھر آپ. دیا جا علامہ اقبال نے اسی حوالے سے تشکیل جدید الہیات میں ایک جملہ لکھا تھا مغرب کی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مغرب آج جو مذہب کی عدم ضرورت اور اس کائنات کو قدرت الہیہ کی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ آخرکار ان مذاہب کی ضرورت کو اخلاقیات کے لیے مجبوری کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان کی روحانی ضرورتیں، اس کا روحانی ارتقاء مذہب کے بغیر پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو کائنات کے اندر غور و فکر تدبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے، وہاں انسان کو جو ذرائع بھی دیے ہیں ان ذرائع کو استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے. ان ذرائع کو اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں چیک کریں، پہلا تو یہ ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے یہ فطرت سلیمہ پر کی گئی ہے. اب وہ بندہ جو اس فطرت سلیمہ سے ہٹ گیا ہے اور اس فطرت سلیمہ پر قائم نہیں ہے تو انکار اس سے ضرور ظاہر ہوگا. اب اس کا علاج قرآن کی روشنی میں پہلا یہی ہے کہ اس کو اپنی فطرت سلیمہ کی جگہ پر کھڑا کیا جائے. جن سائنسدانوں نے اور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ان سب کا متفقہ یہی کہنا ہے کہ یہ ہماری اپنی فطرت کی صدا ہے کہ ہم اسلام لے آئیں، مذہب کو قبول کریں. کل مولود یولد علی الفطرہ اے علی فطرت الاسلام. مذاہب ہمیشہ یہی کہتے رہے اور دین اسلام میں بھی ہے لا اکراہ فی الدین، دین کی قبولیت میں کوئی جبر نہیں رکھا گیا، اس میں اختیار اس لیے دیا گیا. اور جیسے شروع میں ڈاکٹر عمیر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ قرآن مجید یہ الفاظ الہیہ ہیں اور یہ پوری کائنات فعل الہیہ ہے. جب تک فعل میں اور اس لفظ میں مطابقت پیدا نہیں کی جائے گی تو لوگوں کو سمجھانا موٹیویٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو میں گزارش یہ کریں ایک تو فطرت سلیمہ کی دعوت دی جائے. حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی جس زمانے میں رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں تمام وادیوں میں گھوما ہوں، میں نے ان فلسفیوں کو بھی پڑھا ہے جو منکر ہیں مذہب کے، جو منکر ہیں دین کے، جو منکر ہیں خدا کے، لیکن ان کے پاس کوئی سالڈ دلیل اس لیے موجود نہیں کہ جو انسان ہونے کی ناطے اعلیٰ سطح بنتی ہے فطرت سلیمہ کی، وہ بندہ بنیادی طور پر اس پر بھی فائز نہیں ہے. تو پھر جب وہ اپنے آپ کو اس درجے میں لانے کے لیے تیار نہیں، یہی تو وجہ کہ قرآن مجید کے اندر جہاں قدرت الہیہ کی آیات ہیں آپ ان کو پڑھیں کہ آپ کو ایک بے ساختگی، ایک ڈائریکٹ میسج ایسے لگے گا کہ شاید انسان کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں، انسان یہ ساری چیزیں دیکھ چکا ہے. الستو بربکم قالوا بلا کا وعدہ اس سے لیا گیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس کی فطرت کے اندر رکھا گیا. تو یہ فجور اور تقوی کا جو الہام ہے یہ انسان کے اندر وہ گہرا شعور، وہ گہری بصیرت، وہ مذہب کی طرف میلان پیدا کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان خود جو ہے وہ اللہ کی چلتی پھرتی ایک نشانی ہے ڈاکٹر صاحب، اور ہمارے یہاں جب ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار ہو جائیں تو بہت آسان ہے، نہ سمجھنے کو تیار ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. ذرا یہ بتائیے نا کہ کس طرح سے انسان خود یہ زیوم کرے کہ میں خود اللہ کی نشانی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. اب اس میں کافر اور مسلمان دونوں کو خطاب ہے. ٹھیک ہے. ضرب مثل، فرمایا کہ تمہارے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، تو اس کو غور سے سننا. ٹھیک ہے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن معبودان باطلہ کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، فرمایا وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. بالکل ایسا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کل کائنات کے تمام سائنسدان مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں. بالکل ٹھیک. آپ اندازہ کیجئے کہ صرف بعض مکھیوں میں ایک آنکھ میں جو چھوٹا سا حصہ ہے 5000 سے زائد عدسے موجود ہوتے ہیں. ان تمام تر نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی انسانی وجود ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ مجھے جو شطرنج کا بورڈ ہوتا ہے اسے دیکھ کر تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جس نے شطرنج کو تخلیق کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم شطرنج کے بورڈ کی بات کرتے ہو. فرمایا کہ میں تو اس خالق کائنات کی آیات میں غور و فکر کرتا ہوں کہ صرف انسانی چہرہ اس حصے میں ہے. ہر انسان کی آنکھیں دوسرے سے مختلف، اللہ، اس کی ناک اور کان دوسرے سے مختلف، اس کی زبان دوسرے سے مختلف، سوچنے سمجھنے کا انداز دوسرے سے مختلف. فرمایا کہ وہ ذات اقدس جس نے صرف انسانی وجود میں صرف اس حصے میں ارب ہا ارب انسانوں کے اندر مختلف نوعیتوں کے انسانوں کو تخلیق فرمایا ہے، یہ ہے وہ ذات باری تعالی جس کو ہم اللہ فرماتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو خاص طور پر آپ نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے رچرڈ ڈاکنز کا حوالہ دیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ یعنی خاص طور پر ملحدین کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. فرمایا کیا ملحدین یہ نہیں دیکھتے کہ ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، فرمایا یہ مجموعہ تھے، ہم نے انہیں ایک بلاسٹ کے ساتھ، ایک بگ بینگ کے ساتھ پھاڑا ہے. فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا. افلا یؤمنون. اب آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر فرانسس کولنز اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہیومن جینوم پروجیکٹ کا سائنٹسٹ ہے، جو امریکہ کا سب سے بڑے ادارے کا سربراہ بھی ہے. اس نے کتاب لکھی ہے دا لینگویج آف گاڈ. وہ کہتا ہے a scientist presents evidence for belief. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے انسانی وجود پر غور و فکر کیا ہے اور صرف ہر انسانی وجود میں ہر سیل میں موجود ڈی این اے پر میں نے غور و فکر کیا، تو وہ کہتا ہے کہ ڈی این اے ایک موروثی کوڈ آف لائف ہے. ایسا ہی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب ڈی این اے پر میں غور و فکر کرتا ہوں تو اس میں ایک ایسا ٹیکسٹ نظر آتا ہے جو 3 بلین لیٹرز لمبا ہے، اور کہا کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی اسٹرینج کرپٹوگرافک 4 لیٹر کوڈ کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس کی لمبائی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر اس کو رات اور دن روزانہ کی بنیادوں پر سیکنڈ ایک لیٹر کو پڑھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ 30 سے 32 برس صرف ایک انسانی خلیے میں ایک ڈی این اے کو پڑھنے میں لگے گا. اور یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے. بہت کمال باتیں تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھوں اور آیہ مبارکہ کے جو ہیں وہ حوالے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے انٹریکٹ کر رہا ہے انسان سے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا. اب یہاں پہ کائنات کے نظاروں کی بھی بات ہو رہی ہے، جو فیسلٹیز دی انسانوں کو اس کے لیے بھی بات ہو رہی ہے. تو ذرا یہ بتائیے کہ جو بندے کا اور رب کا اور خاص طور پہ اس کائنات میں جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، اس کا تعلق ہے، ذرا اس حوالے سے تھوڑی بات کیجئے کہ ہر شے جو ہے، اچھا کمال بات یہ پانی برس رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، اللہ کی نشانی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. زمین پر ساری نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، کھا رہا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، ماننے کو تیار نہیں. بتائیے.
بالکل جنید بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت جگہ کے اوپر آیت مبارکہ کو یہاں پہ پلیس کیا اور یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تو نشانیاں بے شمار ہیں جسے آپ روزانہ برتتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور اس کو آپ ایکسپلین نہیں کرتے، لیکن آپ اس کو اللہ رب العزت کے اس نعمت کو بھی آپ ماننے کو تیار نہیں۔ یہاں پر جو بڑی خوبصورت بات ہے، جیسا کہ شروع میں ایک آیت مبارکہ بھی پیش کی گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کے اندر سے اور اس کائنات کے اندر سے نشانیاں دکھاؤں، اور آپ خود کہیں گے کہ اللہ رب العزت موجود ہے اور اللہ رب العزت کی ہمیں بندگی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جو پرانی قومیں ہیں ان پر اللہ رب العزت نے جو عذاب نازل کیا وہ بھی کائنات کی ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بلا مقصد نہیں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت جب چاہے ان کا حساب کتاب کر سکتا ہے۔ اور جنید بھائی، میرا اتفاق ہوا، یعنی ایک ایسی کمیونٹی کو قطع کلام کی معذرت، میرے سامنے وہ آیت مبارکہ کا حوالہ آ گیا کہ اور کیا انہیں اس امر سے ہدایت نہیں ملتی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ جی، اور یہ دیکھیے، آپ غور کیجئے، ان کی رہائش گاہوں میں جن میں یہ چلتے پھرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو کپوڈیسیا ایک جگہ ہے ترکی کے اندر، وہاں جانے کا اتفاق ہوا، جو کہ پرانی کمیونٹی، اچھا، کرسچن کمیونٹی کی وہ ایک جگہ ہے۔ آپ گئے تھے؟ جی میں گیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے وہ جگہ دیکھی کہ لوگوں نے وہاں پر جو رہائش اختیار کی ہوئی تھی وہ رہائش ایسی ہے کہ انسان عبرت پکڑے۔ کیسے کہ اس کے اندر آپ چھوٹا سا وہ ایک جگہ ہے جتنا ہمارا بڑا اسٹوڈیو ہے، اس کے اندر پوری ایک کمیونٹی رہتی ہے اور وہ زیر زمین ہے، اور آپ سوچئے اور انسان غور کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم زمین پر جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، ہمیں بارش کا نظارہ بھی موجود ہے، ہم سورج کی روشنی سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، ہم چاند کی چاندنی کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس قدر نعمتیں ہیں، اور اگر ہم کائنات پر غور کریں تو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب جانا چاہیے۔ سر، زندگی اور موت سب سے بڑی نشانی نہیں ہے؟ سب سے بڑی نشانی یہی ہے، انسان کا پیدا ہونا، انسان کا مر جانا، لیکن اہل نظر کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اچھا، اس سے بڑی ایک اور مثال آ گئی نا کہ آج کرونا ورلڈ کے اندر، کیا کرونا جو ہے وہ خود اٹ سیلف ایک بڑی نشانی نہیں ہو گیا کہ ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کو سسپینڈ کر دیا، اور آج بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ رب العزت کے سامنے آپ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی مغفرت کرے۔ لیکن اگر آپ دندناتے رہیں گے اور اگر آپ اس دلیل کو قبول نہیں کریں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ کائنات کی مقصدیت اور آپ کی زندگی کے اندر جو مقصدیت ہے وہ ہر چیز فوت ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر جامی صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں۔ آپ چونکہ ظاہر ہے آپ کو بڑا یہ اسپیسیفک شعبہ ہے تصوف کے حوالے سے، اولیاء کرام نے بہت سیر و سیاحت کی ہے، اور اس کا ایک مقصد خاص طور پہ یہ بھی کہ وہ قدرت الہی کا مشاہدہ کر سکیں۔ اب قرآن میں ایک جگہ آواز آتی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں
پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں. ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں. ذرا اس بارے میں بتائیے کوئی واقعہ، کوئی ایسی بات کہ یہ جو اولیاء کرام کا نکلنا ہے زمین پہ، قدرت الہی کا مشاہدہ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اولیاء کرام نے اپنے ایک خاص میتھڈ اور طریقے کے مطابق دنیا کی سیر و سیاحت کی. اولیاء کا ہمیشہ بنیادی مقصد عبادت اور تقوی کا وہ درجہ رہا جہاں ان کو بصیرت اور فراست حاصل ہو. تو جب یہ بصیرت اور فراست کے مقام تک پہنچتے ہیں تو پھر یہ دنیا کی سیر کرتے ہوئے صرف دنیا کے ظاہر کو نہیں بلکہ اس کے باطن کو بھی پڑھتے ہیں. تو صوفیہ کی جو سیر و سیاحت میں چیزوں کا صرف ظاہر منکشف نہیں ہوتا بلکہ چیزوں کا باطن بھی منکشف ہوتا ہے. بلکہ یہاں اگر میں نمونے کے طور پر دو باتیں بیان کروں، صوفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں عذاب نازل ہوئے وہ نحوست اب بھی ان جگہوں پر موجود ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئیں فیض و برکت اب بھی وہاں موجود ہے. حتیٰ کہ اولیاء میں یہ بڑا عرصہ معمول رہا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال جس غار میں عبادت کی تھی اس غار کے اندر ہمیشہ خوشبو آتی تھی، اور اولیاء کرام باقاعدہ اس غار پر جا کر اس ذکر اور فکر اور مراقبہ اور عبادت سے بننے والی اس خوشبو اور راحت کو محسوس کرتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو سفر کیے، آپ نے کچھ مقامات سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو غزوہ تبوک کے موقع پر تیزی کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا، پھر وہاں سے پانی بھی نہ پینے کا حکم دیا. یہ بنیادی طور پر اس لیے تھا کہ آپ اس نحوست کو، اس بے برکتی کو جو ہمیشہ رہتی ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. تو صوفیہ صرف چونکہ ظاہر کی نگاہ سے نہیں باطن کی نگاہ سے جب جاتے ہیں، بلکہ یہاں بڑا خوبصورت ہوگا اگر میں آپ کو ایک مذاکرہ بھی بیان کروں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کا دیکھیں رنگ کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، سامنے سے کتا آ رہا تھا. تو جب وہ کتا آپ کے سامنے آیا تو آپ ذرا دیوار کے قریب ہونے لگے تو کتا وہاں کھڑا ہو گیا اور آپ بھی خاموشی کے ساتھ وہاں کھڑے ہو گئے. تو آپ نے اور کتے نے آپس میں زبان حال اور کال کی ایسی مکس حالت میں باتیں کی کہ مریدوں کو تو پتہ نہ چلا، لیکن 5-10 منٹ کے بعد جب آپ جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہو رہی تھی؟ تو آپ نے کہا کتے نے مجھ سے گفتگو کی، کہا کہ بایزید آپ نے مجھ سے نفرت کیوں کی ہے؟ اگر میں گیلا ہوتا یا اپنا منہ آپ کے کپڑوں کو لگاتا تب تو ٹھیک تھا کہ میں نجس تھا، لیکن جب میں خشک ہوں تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دوسرا کہا کہ اے بایزید مجھے یہ بتائیں، مجھے کتا بنانے میں اور آپ کو انسان بنانے میں وہ کون سی آپ کو ذاتی فضیلت حاصل تھی کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا اور آپ کو انسان بنایا؟ تو پھر کہنے لگے کہ میں نے کتے کو کہا یار اتنی باتیں تو جانتا ہے، تو تو بہت بڑا مفتی لگتا ہے، تو میں تیرے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں. تو کتا گویا ہوا کہ جتنے مالک کے وفادار ہم ہیں، اے انسان تیری فطرت اتنی وفادار نہیں ہے. ہم تو کل کے لیے کچھ بچا کے نہ رکھیں، اور تو جب تک برسوں کا سامان نہ کر لے تو اللہ پر توکل نہیں کر سکتا. یہ وہ گفتگو ہے. دیکھنے میں تو یہ گفتگو ہے، لیکن صوفیہ ان باتوں کو لیتے کیسے ہیں؟ جانوروں سے نصیحت پکڑتے ہیں. ابن عربی کا نام لے رہے تھے، ان کا بھی واقعہ سناؤں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے تصوف میں ابتدائی وارد ہونے کا جو واقعہ بنا وہ یہ تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ
کسی جگہ جا رہا تھا اور مجھے بادشاہوں کے بچوں کی سنگت کی وجہ سے اور اس امیر بچوں کی وجہ سے شکار کا بڑا شوق تھا، تو شکار کے لیے جب ہم جا رہے تھے تو میرے ہاتھ میں وہ نیزے بھی تھے، چیزیں تھیں، میرے خدام ساتھ تھے، لیکن میں نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ آج شکار نہیں کرنا، آج ویسے درمیان سے گزر کے جانا ہے۔ تو میں ان کے قریب گیا جانوروں کے، میرے ہاتھ میں باقاعدہ وہ چیزیں تھیں موجود اسلحہ، لیکن میں ان کو تھوڑا لگاتا بھی تھا، جانور وہیں کے وہیں کھڑے رہے، لیکن جب میرے خادم آئے تو ان کو دیکھ کر یہ سارے بھاگ گئے۔ تو میں بعد میں جب تصوف میں وارد ہوا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ انسان کے دل کے اندر جو بھی ارادہ ہو وہ جانور کے نفس میں سرایت کرتا ہے۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ الرجی کا روحانی علاج، نماز فجر اور عشاء کے بعد 41 بار سورہ فیل اور 41 بار سورہ نصر پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے ہر قسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے۔ کیا کمال قول مبارک ہے صاحب، دل کی سماعتوں سے سنیے کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے یاد الہی سے غافل کر دیا ہے، حالانکہ قدرت الہی کی متعدد نشانیاں تجھے ہر وقت اس بارگاہ کی طرف بلاتی رہتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔